اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے یوم اول سے ہی انسان کے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اس دنیا میں ہدایت لینے والے موجود نہیں تھے تب بھی اللہ نے ہادی کا انتظام کیا، اور آدم جیسے نبی کو اللہ نے ہدایت دینے کے لیے اس کائنات میں پیدا کیا۔ یکے بعد دیگر اللہ نے ہر دور میں اپنے ایک ہادی کو اس کائنات میں بھیجا تاکہ لوگوں کی ہدایت کر سکے، لوگوں کو راہ راست پر لا سکے، اور یہی سلسلہ اللہ نے یوم اول سے لے کر یوم آخر تک اللہ نے رکھا ہے کہ ہر دور میں جہاں ہدایت لینے والے رہیں گے وہیں پر اللہ کی جانب سے ہادی بھی معین رہے گا۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزو، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو اس کائنات میں بھیجا، اور ان 1,24,000 انبیاء میں سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ہدایت کے کام کو ان کے حوالے کیا۔ اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کے کام کو انجام دینے لگے، اور انجام دیتے دیتے اس منزل پر پہنچے کہ جب اس ہدایت کی ذمہ داری کو بحکم خداوندی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کیا تو اللہ نے دین کو کامل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا۔ میرے عزیزوں، اللہ نے ہر دور میں ہدایت کے انتظام کو رکھا ہے، ہر دور میں ہادی کو معین کیا ہے تاکہ لوگ کسی دور میں بھی ہدایت سے دور نہ رہیں۔ اور آج جس سلسلے میں ہمیں کلام کرنا ہے اسی ہدایت کی ایک کڑی، سلسلہ عصمت کی 8ویں کڑی اور سلسلہ امامت کی 6ٹھی کڑی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کرنا ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جن کی ولادت 17 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں ہوئی، آپ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے۔ آپ کی ماں کا نام ام فرما تھا، جن کے بارے میں ملتا ہے خود امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ماں ایک با ایمان شخصیت کی حامل تھی۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بنی امیہ کے بھی بادشاہ رہے اور بنی عباس کے بادشاہ رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اگر زندگی کو غور سے دیکھا جائے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہر اعتبار سے دنیا والوں کو ہدایت کی جانب بلایا ہے، اور یہی وجہ تھی میرے عزیزوں کہ جہاں سارے امام اپنے دور میں ہدایت کرتے رہے، لیکن تمام امام کو یا ہمارے تمام ائمہ کو اس طریقے سے موقع نصیب نہیں ہوا جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع نصیب ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بنی عباس اور بنی امیہ آپس میں حکومت کی جنگ کے لیے آمادہ تھے اور ایک دوسرے سے جنگ کر رہے تھے، تو اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا، اور اس موقع کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طریقے سے اس موقع کا فائدہ اٹھایا کہ اس جنگ کے دوران امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مدرسے کو قائم کر دیا، جس مدرسے میں روایت میں یہ ملتا ہے کہ اپنے مطیع اور فرمانبردار تو تھے ہی، اس کے علاوہ مخالف افراد بھی جو تھے وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے درس میں شریک ہو کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک ملتا ہے کہ سنی حضرات کے جو سب سے بڑے امام ہیں جسے امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے درس میں آ کر شریک ہوا کرتے تھے۔ اور یہاں تک امام ابو حنیفہ کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کا قول ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اگر وہ 2 سال میں نے نہ گزارا ہوتا تو یہ نعمان یعنی ابو حنیفہ ہلاک ہو گیا ہوتا۔ تو میرے عزیزو، امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ہر کس و ناکس آ کر علم سے سیراب ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی میرے عزیزو، دنیا کے جتنے علوم بھی تھے تمام کے جاننے والے امام جعفر صادق علیہ السلام سے درس کو لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے شاگردوں کو اگر آپ دیکھیں تو ہر میدان میں ان کے شاگردوں کا نمایاں کردار ہے۔ اگر فقہ کے میدان میں دیکھیے جناب زرارہ اور محمد ابن مسلم ہیں کہ جو فقہ کے میدان میں ان کے شاگردوں میں سب سے بلند مقام پر ہیں۔ اگر فلسفیات میں دیکھ لیا جائے، فلسفے میں دیکھ لیا جائے تو فلسفے میں ہشام ہیں
اور مومن طاق ہیں کہ جن کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یا پھر ریاضیات میں دیکھ لیا جائے تو ریاضیات کے میدان میں جابر ابن حیان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، آپ جس زاویے پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی غور کریں گے تو آپ کو ہر اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ السلام مکمل ہادی نظر آئیں گے۔ چنانچہ اگر آپ امام کے اخلاق کی طرف دیکھیں تو امام کا اخلاق ایسا تھا کہ امام خود فرماتے ہیں، اگر کسی انسان کو تمہیں دعوت دینا ہو تو اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے اس انسان کو دعوت دینا۔ اگر تمہیں اپنی طرف کسی انسان کو بلانا ہے تو اچھے اخلاق کے ذریعے سے اپنے طرف کسی انسان کو بلانا۔ اور امام کے اخلاق کے بارے میں بہت سارے نمونے ملتے ہیں، چنانچہ روایت میں یہ ملتا ہے، عبداللہ اعلیٰ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ مدینہ کی راہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، تمازت آفتاب تھی، گرم ہوا چل رہی تھی، اس کے باوجود کہیں جا رہے تھے اور کسی کام کے لیے وہ اپنے کسی کام کو انجام دینے کے لیے جا رہے تھے۔ تو میں نے سوال کیا کہ مولا، آپ کو رسول اللہ سے نسبت ہے، آپ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب ہیں، آپ وہ ہیں کہ جس کو علی علیہ السلام سے نسبت ہے، آپ کیوں اس طریقے سے اس گرم ہوا میں آپ اس طریقے سے کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو امام نے عبدالعالیٰ سے فرمایا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، مجھے تمہارے سامنے یہ سارے کام انجام دے کر تم سے بے نیاز اور مستغنی ہونا ہے۔ چنانچہ دوسرے مقام پر ایک اور روایت ہے جس میں ابن عمرو شیبانی کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ گرمی کی شدت میں کاندھے پر بیلچا ہوئے لیتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو میں نے سوال کیا کہ مولا، آپ اتنی گرمی کی شدت میں آپ بیلچا لے کر جا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، آپ کے چہرے سے ریش مبارک سے پسینے نمودار ہو رہے ہیں، آپ بیلچے کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم آپ کی جگہ کام کر دیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑا حسین جملہ ارشاد فرمایا، مجھے معیشت کے لیے تمازت آفتاب میں محنت کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ امام درس دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اپنے کام کو کتنی بھی گرمی ہو، کتنی بھی کوئی پریشانی ہو، اپنے کام کو تم خود انجام دینا سیکھو۔ آپ دیکھیے امام کے سلسلے میں ملتا ہے، حشام ابن سالم کا بیان ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ رات کے وقت مدینہ کے اطراف میں جتنے بھی غریب، فقیر اور مسکین رہا کرتے تھے، رات میں امام جعفر صادق علیہ السلام ایک بوریے میں، ایک تھیلے میں روٹی، گوشت اور چند دینار بھر کر رات کی تنہائی میں وہ اپنے پشت پر حمل کر کے لوگوں کی مدد کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور یہ ساری باتیں اس وقت تک راز ہوئی جب تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت نمودار ہوئی۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام اس کائنات سے رخصت ہو گئے تب جا کر یہ معلوم ہوا کہ جعفر صادق علیہ السلام وہ تھے کہ جو ہمیں رات میں رزق پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ایک اور معلّہ کا بیان اس طریقے سے نقل ہوا ہے، ایک رات میں نے دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے کاندھے پر ایک تھیلا لیے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا تو میں بھی پیچھے ان کے جانے لگا۔ ایک ایسا مقام آیا جہاں جانے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے تھیلے میں سے کوئی چیز گر گئی۔ اب جیسے ہی کسی چیز کا گرنا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا، بسم اللہ، خدا تو اسے اٹھا دے۔ جیسے یہ سننا تھا، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیچھے تھا، میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا، اور جب میں نے سلام کیا تو امام نے جواب سلام دیا، اور جواب سلام نے کہا، مولا تم ہو؟ کہا ہاں مولا میں ہوں۔ کہا مولا اجازت دیجئے تو میں یہ چیز جو گری ہوئی ہے اس کو اٹھا کر میں آپ کے حوالے کر دوں۔ امام نے کہا اٹھا کر دے دو۔ اب جیسے ہی معلّہ نے امام کے حوالے وہ چیز کی جو روٹی کا حصہ تھا وہ گرا ہوا تھا اسے مولا کے حوالے کیا۔ اب جیسے ہی وہ چیز مولا کے حوالے جناب معلّہ نے کیا، فوراً ہی معلّہ کہتے ہیں اس کے بعد کہ مولا اگر ممکن ہو تو یہ تھیلا مجھے دے دیجئے۔ امام نے کہا معلّہ نہیں، یہ تھیلا میرے پاس رہنے دو، تم میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ معلّہ بیان کرتے ہیں کہ مولا اس مقام پر گئے، مدینہ کے اس طرف میں اس مقام پر گئے کہ جہاں پر فقراء اور غریب اور مساکین آرام فرمایا کرتے تھے۔ جب وہاں رات کی تنہائی میں مولا پہنچے تو دیکھا سب کے سب آرام فرما رہے ہیں، سب کے سب سو رہے ہیں۔ مولا نے سب کے لباس کے نیچے روٹی رکھی تو معلّہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا، مولا کیا یہ آپ کے چاہنے والے تھے جن کے سپرد آپ نے یہ تمام چیزیں کی؟ تو مولا نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہمارے چاہنے والے نہیں تھے۔ چنانچہ مولا درس یہ دینا چاہتے ہیں، اور مولا کی زندگی یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنوں کو دینا جانتے ہیں اسی طریقے سے وہ غیروں کو بھی دیا کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام کے پاس جب بھی جو جیسا آیا، چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو، امام نے ہر مقام پر اس کی مدد کی اور امام نے ہر مقام پر اسے عطا کیا۔
میرے عزیزوں، اگر ہم امام کے اقوال کو پڑھیں تو امام کے اقوال میں ہمیں یہ سامنے باتیں ملتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی مومن کو احتیاج میں دیکھو، اگر تم کسی مومن کو دیکھو اسے کوئی ضرورت پڑائی ہے تو اس کی فوراً مدد کرو، یہ تمہاری مدد کرنا اس کے لیے تمہارے لیے جہاد کا ثواب رکھتی ہے۔ امام درس دے رہے ہیں کہ دیکھو تم ہمیشہ کسی اعتبار سے مومن کی مدد کرتے رہنا۔ آئیے آخر کلام میں ہم دعا گو ہیں، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں زیادہ سے زیادہ ائمہ معصومین کی سیرت پر، ان کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ امام کے اقوال کو سمجھنے اور اس کے بعد عمل کرنے اور اس کے بعد نشر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔